السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام اور معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر میں عرض کر رہا تھا اس کی کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی۔ مثلاً میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے تھے۔ ایک تو نماز کا تحفہ جس کے بارے میں نے عرض کیا، اور نماز کا تحفہ بڑا عظیم الشان تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عرش پر بلا کے دیا، جبکہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسری اور چیزیں ہیں، اللہ نے اسی زمین پر دے کے بھیجا۔ لیکن نماز کو اللہ چاہتے تو اس کو بھی دے کے بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر خصوصیت کے ساتھ وہ تحفہ عطا فرمایا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور کبھی اگر ایسا موقع آئے کہ ایک ہی وقت میں نماز کا بھی تقاضا ہے اور دنیا کے کسی اہم کام کا بھی تقاضا ہے، تو علماء نے لکھا کہ نماز کو ترجیح دو، اللہ تمہارے دنیا کے کام کو بنا دیں گے۔ ایک ہی وقت میں کام آ جائے، دنیا کا بھی تقاضا سامنے ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کام کو ترجیح دیتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، وقت ہے نا ابھی، گھر پہ مہمان آ گئے، نماز کا وقت ہے، عورتیں چائے پانی میں لگ جاتی ہیں، بھئی پہلے چائے پانی اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ چائے پانی کرتے کرتے نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسٹمر آ رہے ہیں، پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ہے، ہوتے ہوتے نتیجہ ہے کہ نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ نماز کا قضا کرنا بہت ہی گناہ کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز جو قضا کرتا ہے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کوئی حساب ہے؟ ہاں، آدمی کی آنکھ لگ گئی، نماز قضا ہو گئی، بات الگ ہے۔ بیٹھا تھا کسی کام میں مصروف تھا، یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا، بات الگ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر نماز قضا کر رہا ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بہت سارے لوگ جمعہ کے لیے بھی دیکھتے ہیں آپ کہ جائیں گے، ابھی وقت ہے نا، نماز کا وقت ہے نا۔ حالانکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد دنیا کے کسی اور کام میں لگنا گناہ ہے، غلط ہے۔ جمعہ کے دن صاف یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان ہو گئی، جمعہ کی اذان اس کو کہیں گے جو ابھی دی گئی ہے۔ یہاں جو منبر کے سامنے دی جاتی ہے وہ جمعہ کی اذان نہیں ہے، وہ تو ایک طریقے سے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، عربی خطبہ ہو رہا ہے، اسی لیے وہ ہے۔ تو اذان جمعہ کے بعد جو ہے دنیا کے کسی کام میں لگنا
اللہ نے منع فرما دیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تو ایک ہی وقت میں دونوں کام اگر آ جائے، بھئی کوئی ضروری کام آ گیا، کوئی ضروری مہمان آ گیا، ٹھیک ہے نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر بات کر لیں گے، کسٹمر آ گیا، ٹھیک ہے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں بات کر لیں گے، کام کر لیں گے، ایسا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی جس کام کو نماز کی وجہ سے مؤخر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرما دیں گے۔ ایک واقعہ حضرت نے سنایا کہ ایک بندہ تھا، دیہات کا بندہ تھا، اور وہ کھیتی سیراب کرنے کے لیے جو پانی کی باری ہوتی ہے اس کے سیرابی کا جو وقت ملا تھا ٹھیک جمعہ کا وقت تھا۔ اب اس بندے نے کہا نہیں میں تو جمعہ چھوڑ کے کھیت سیراب نہیں کرتا، چاہے پانی ہو نہ ہو، چاہے جو ہو نہ ہو۔ بیوی کہنے لگی عقل مند بیوقوف یہ کیا کر رہے ہو، پانی کی باری ایک بار نکل گئی تو پھر پانی ملنے والا نہیں ہے، کھیتی سیراب نہیں ہوگی تو پھر ہم کھائیں گے پئیں گے کہاں سے؟ جاؤ جا کے وہ کام کر لو، وقت بچ جائے تو نماز پڑھ لینا، اور اگر جمعہ قضا ہو جائے تو ظہر پڑھ لینا۔ سمجھایا، اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کھیتی میری سیراب ہو نہ ہو لیکن ہم کو پہلے نماز پڑھنا ہے، بعد میں دوسرا کام کریں گے۔ ایسے ہی گھر سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو اونٹ تھا دروازے پہ بندھا ہوا وہ نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ کھل کر کے بھاگ گیا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، بیوی نے کہا کہ بھائی بڑا مہنگا قیمتی اونٹ ہے، اگر وہ ادھر ادھر بھاگ گیا تو پھر ہم دوبارہ اس کے خریدنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے کام کا جانور ہے، جاؤ پہلے ڈھونڈو کہاں گیا وہ۔ جوہر نے کہا نہیں بھائی جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں لگنا غلط ہے، ہمیں تو نماز کو جانا ہے، جو ہونا ہے اللہ کی مرضی۔ بیوی سمجھاتی رہی، ارے بھائی یہ ضائع ہو گیا، ابھی قریب میں ہوگا، دیکھ لو ڈھونڈ لو، اگر دور نکل گیا پھر چیز نہیں ملے گی، پھر بڑا مشکل ہوگا، ہم غریب لوگ ہیں۔ جوہر نے کہا جو ہونا ہے ہو، پہلے ہم کو نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ خیر نماز پڑھنے چلا گیا وہ۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، کبھی ایسا موقع ہو تو ہم نماز کو ترجیح دیں، نماز کو ترجیح دیں گے تو اللہ ہمارے دوسرے کام کو بھی غیبی مدد کے ذریعے بنا دیں گے۔ تو بہرحال نماز کو آ گیا، اور جمعہ کے بعد جب وہ گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے دروازے پہ بندھا ہوا ہے۔ اب سوچا کہ بھئی میرے علاوہ تو کوئی اور مرد تھا نہیں، کون ڈھونڈ کے لایا، کون باندھا، کیا کیا؟ اندر جا کے بیوی سے پوچھا یہ کیسے اونٹ کون لے کے آیا؟ تو بیوی نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ آپ جب چلے گئے تو میں آٹا گوندھ رہی تھی، دو چار کتوں کی آواز آئی، میں نے باہر نکل کے دیکھا تو 3-4 کتے تھے جو اونٹ کو گھیرے ہوئے تھے اور بھونک رہے تھے اس کو ایک طریقے سے۔ وہ اونٹ جو ہے کتوں کے ڈر سے بھاگ کر ہمارے گھر کے پاس جب آیا ہم نے اس کو باندھ دیا، کتے چلے گئے۔ یعنی غیبی نظام اللہ کا تھا کہ بندے نے نماز کو ترجیح دیا، اللہ نے غیب سے اس کا نظام فرمایا۔ اس کے بعد کہا چلو اب کھیت کو پانی دینے جائیں گے۔ اب جب یہ وقت پہ نہیں پہنچا تو اگلے کھیت والے کی باری تھی، اس کے کھیت میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ اس نے جا کے دیکھا کہ میرا کھیت سیراب ہے، بغیر ہمارے پانی ڈالے ہوئے پورا کھیت سیراب ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا یہ؟ بازو والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تم جب نہیں آئے تو تمہاری باری ختم ہو گئی، اور ہماری باری تھی، ہم نے اپنے کھیت میں پانی ڈالنا شروع کیا، لیکن درمیان میں ایک جگہ کہیں سوراخ تھا، ہول تھا، اس ہول سے پانی تمہارے کھیت کو بھی جاتا رہا، اور جب ہمارا کھیت سیراب ہوا تو میں نے دیکھا تمہارا بھی کھیت سیراب ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال کام بنانے والے، مومن کا یقین ہے کہ اللہ بنانے والے ہیں۔ تو نماز کو ضائع نہ کریں اللہ کے لیے، نماز کی ہر حال میں پابندی کریں، اور کبھی ایسا تقاضا آ جائے کہ ضرورت کی بات ہے نماز کو ترجیح دیجیے۔ نمازوں کے معاملے میں جو غفلت ہو رہی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کتنے فیصد نماز پڑھنے والے ہیں، حالانکہ یہ عظیم تحفہ ہے معراج کا۔ بہرحال دوستوں اور بزرگوں، آج جو صورتحال ہے مجھے اس موضوع پر بھی بات کرنی ہے، لیکن کچھ جو حالات آج ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے، بڑے مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر متفکر فکر مند ہے کہ آخر ہو کیا کریں نہیں کریں۔ کسی صاحب نے کہا
کہ بھئی قرآن کریم نے تو ہر چیز کا اصول بیان کر دیا ہے، ہم اصول کو نہ سنیں، ہم نہ مانیں، ہم نہ چلیں تو صرف ہمارے بول دینے سے، آپ کے سن لینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا۔ مسئلہ تو کب حل ہوگا؟ ڈاکٹر نے جو دوا تجویز کی ہے آپ اس دوا کو استعمال کریں گے تبھی نا، صرف ڈاکٹر کے لکھ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہودی قوم جو ہے اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 1,70,00,000 کے آس پاس ہے، 1,70,00,000 یہودی قوم۔ یہ قوم جو یہودی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی، تو یہودی پوری دنیا میں اس وقت 1,70,00,000 یعنی 170,00,000 سمجھو آپ، اس میں سے 70,00,000 تو اسرائیل میں رہتے ہیں، باقی تقریباً جو ہے 1 کروڑ پوری دنیا میں منتشر ہیں، زیادہ وہ امریکہ کینیڈا وغیرہ میں رہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 170 کروڑ ہیں، وہ 170,00,000 ہیں اور مسلمان 170 کروڑ تقریباً، 170 کروڑ تقریباً۔ کہتے ہیں دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان مل جائے گا، تو مسلمان تقریباً 170 کروڑ اور وہ کتنا 170,00,000 یعنی 1% سمجھو نا، یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں 1% ہیں، ہے نا، 1% ہوا نا بھائی، 1% ہے، مسلمان 100% ہیں، 100 مسلمان کے مقابلے میں 1 یہودی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ یہودی قوم دنیا کی بڑی مالدار قوم ہے، کہتے ہیں سب سے مالدار قوم جو ہے یہودی قوم ہے، سود خواری بھی کرتے ہیں اور تجارت بھی ان کی ہے، اور ان کی تجارت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جنہوں نے کبھی انڈیا کو نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی کسی ملک کو نہیں دیکھا اور وہاں بیٹھے ہیں کہاں امریکہ میں یا اسرائیل میں، لیکن ان کی تجارت پوری دنیا میں چل رہی ہے، تو تجارت میں بڑے ماہر ہیں۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے جو بات چلی تھی کہ بھائی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور فرشتے جو آئیں سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بڑی حیرانی ہوئی کہ ہمارے گھروں میں 10-20 چیز ہم استعمال کر رہے ہیں جو اسرائیل بنا رہا ہے اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جب سامنے آئے فرشتوں معلوم ہوا، اللہ اکبر کہاں بیٹھا ہے اور تجارت یہاں اس کی چل رہی ہے۔ تو یہودی قوم پوری دنیا میں 170,00,000 یعنی 1,70,00,000 سمجھ لو آپ، وہ اتنے ہیں اور بڑی طاقتور ہے، سیاسی اعتبار سے بھی طاقتور ہے، امریکہ کی سیاست پر اس کا اثر و رسوخ ہے، مالی اعتبار سے بھی بڑے طاقتور ہیں، وہ ان کے پاس پیسہ بے انتہا ہے، سیاسی اعتبار سے طاقت یہ ہے پوری دنیا بول رہی ہے بھائی یہ جنگ ختم کرو، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہیں، جب جی میں آ رہا ہے پوری دنیا کے مسلمان الگ ایک طرف ہیں۔ تو وہ 170,00,000 ہو کر اتنے طاقتور ہیں اور مسلمان 170 کروڑ تقریباً، اتنی بڑی تعداد عیسائیوں کے یہودیوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہیں، لیکن وہ اتنے طاقتور کیسے ہیں، اتنے مالدار کیوں ہیں، سیاسی اعتبار سے مالی اعتبار سے کیوں آخر اتنے طاقتور ہیں؟ تو کسی نے ان کے بڑے سے پوچھا، یہودیوں کے بڑے سے یہی سوال کیا، بھئی کیا بات ہے کہ آپ کی تعداد کم ہے لیکن آپ پیسے کے اعتبار سے بڑے طاقتور، سیاسی اعتبار سے بڑے طاقتور، اور یہ کیا ہے آخر کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بتائی اس نے، یہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم 3 باتوں پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہ غیر کر رہا ہے، 3 باتوں پر ہم سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، اور زندگی کا اکثر حصہ ہم تعلیم میں صرف کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پڑھ لیا وہ 12ویں ہو گئی اور اس کے بعد ہو گیا ڈگری، نہیں، ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ تعلیم میں صرف کرتے ہیں، پڑھنے میں لگتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کسی نے لکھا ہے نوبل انعام جو دنیا میں سب سے بڑا انعام سمجھا جاتا ہے اور مختلف شعبوں میں جو سب سے ٹاپ کا ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، 105-7 سالوں سے نوبل انعام مسلسل دیا جا رہا ہے،
اس میں اتنے دنوں میں 105 سالوں میں صرف 3 مسلمانوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے، جبکہ یہودیوں نے تقریباً 80 نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ ہیں 1% لیکن نوبل انعام دنیا کا بڑا، ظاہر ہے بلا وجہ تو کسی کو نہیں دے دیں گے نا، وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی اس میں کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ وہ فرمائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جو ہے پڑھنے پڑھانے میں لگاتے ہیں، آخری حد تک اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ دوسری بات بتائے یہودیوں کے اس بڑے نے کہ ہم اپنے بچوں کو تجارت سکھاتے ہیں، بچپنے سے تجارت کرنا سکھاتے ہیں، تجارت میں لگو، تجارت کرو، ہم کہیں ہوں لیکن دنیا میں ہماری تجارت جاری و ساری رہتی ہے اور تجارت چلتی رہتی ہے، لہذا اپنے بچوں کو ہم تجارت سکھاتے ہیں، تجارت میں لگو۔ اور تیسری بات اس نے کہا کہ ہم جو ہے یہ آپس میں دنیا میں کہیں بھی ہوں لیکن آپس میں ہم مربوط رہتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہتے ہیں، آپس میں جو ہے ہمارا تعلق بڑا قوی ہوتا ہے، آپس میں ہم لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ 3 باتیں اس نے کہی۔ پہلی بات، ہم پوری زندگی تعلیم میں لگا دیتے ہیں، تجارت ہم اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی سکھاتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ہمارا بھائی یہودی ہے ہم لڑتے نہیں بلکہ آپس میں متحد رہتے ہیں، مربوط رہتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اس نے کہا یہ تینوں باتیں میں نے قرآن سے لیا ہے۔ اس نے کہا یہ تینوں باتیں ہم نے قرآن و حدیث سے لیا ہے، ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر سے لیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر آپ دیکھیں اس کے بارے میں تو واضح ہدایت موجود ہے، تو قرآن و حدیث میں دیکھیں گے ایک ایک بات کو آپ، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ یہودی کہہ رہا ہے ہمارے مالدار ہونے کی وجہ، ہمارے طاقتور ہونے کی وجہ، ہم کم ہوئیں پھر بھی وجہ، 3 وجہ۔ ایک تو ہم تعلیم پر زندگی صرف کرتے ہیں، ہم تجارت اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم آپس میں لڑتے نہیں ہیں، متحد رہتے ہیں، اور یہ تینوں باتیں ہم نے قرآن و حدیث سے لیا ہے ریسرچ کر کے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اب آئیے ذرا اپنا حال دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ تعلیم کی بات اگر کیجئے، صحیح اس نے کہا کہ قرآن سے لیا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہو رہی ہے تقریباً 600 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جبریل امی وحی لے کر آئے ہیں، یعنی 570 سال کے بعد جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلی آیت اللہ نے جو اتارا، اقرا، پڑھو، پڑھنے کے بارے میں اتارا ہے، اور ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ ان 5 آیتوں میں اللہ نے پڑھنے لکھنے کے بارے میں ہدایت دیا ہے، پڑھو 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 یہ بتایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے اس کی فضیلت بیان کی، علم کی اہمیت کو بتایا کہ بھئی علم کے بغیر، حلال حرام کو جانے بغیر، اللہ رسول کو جانے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر کوئی اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا دعویٰ ہے۔ اسلام کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان جاننے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر برہمن ہے، برہمن کے گھر میں پیدا ہو جائے، برہمن ہو جائے گا، راجپوت ہے، راجپوت کے گھر میں پیدا ہو گیا، راجپوت ہو جائے گا، عیسائی یہودی ہے، وہ عیسائی یہودی گھرانے میں پیدا ہو گیا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، صرف پیدا ہو جانے سے ٹھیک ہے نام کا مسلمان ہو جائے گا، لیکن مسلمان عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے جب تک اس کو عقیدے کی تعلیم نہ دی جائے، نماز کو نہ بتایا جائے، قرآن کو نہ بتایا جائے، حلال و حرام کو نہ بتایا جائے، اس وقت تک کے تصور نہیں، نام کا مسلمان ہو جائے گا، ماں باپ نے نام رکھ دیا۔ لیکن صحیح معنوں میں کب ہوگا؟ جب وہ پڑھے گا، جب جانے گا، جب قرآن کو سمجھے گا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔
تو قرآن کریم کو اگر دیکھیے تو تعلیم پر اتنی اہمیت، اتنا زور، اور آج تعلیم کے معاملے میں مسلمان کہاں ہیں؟ سچر کمیٹی رپورٹ نے تو بتایا ہی، آپ کو سنایا میں نے خود کئی بار۔ سچر کمیٹی رپورٹ نے بتایا کہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمان تعلیم کے معاملے میں سب سے پچھڑے ہوئے ہیں، SC/ST سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ دسات چمار جو ہوا کرتا تھا گاؤں دیہات میں، اس سے بھی بدتر مسلمان ہو گئے ہیں۔ آج مسلمان اور مسلمان کے بچے پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ نہیں ہیں، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بہت ساری مسلم لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں، اور ان کے والدین کو شکایت ہے کہ ہماری بچی ڈاکٹر بن گئی، ہماری بچی انجینئر بن گئی، ہمارے بچی جو ہے فلاں کورس میں آگے بڑھ گئی، اچھا پڑھ لیا۔ اب رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، کوئی مسلمان لڑکا ڈھنگ کا پڑھا ہوا ملتا نہیں ہے۔ کوئی ہے جو 12ویں پڑھ کے چھوڑ دیا، کسی نے آگے کچھ پڑھ کے چھوڑ دیا، تو مسلمان لڑکے آج کل نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہودی 1% ہو کر کے علم کو انہوں نے سینے سے لگایا ہے۔ آج دنیا کی طاقتور قوم ہے، ہم 140 کروڑ کی تعداد میں ہیں، دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے تقریباً، لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ اس کو ہم سوچنا پڑے گا۔ دوسری بات آپ دیکھ لیجئے، تجارت کی جہاں تک بات ہے، تجارت کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، اور تجارت کے بارے میں آپ نے فرمایا 9 اعشار الرزق فی التجارہ، 9 اعشار الرزق فی التجارہ، اللہ نے 90% رزق تجارت میں رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو سچا تاجر ہے اس کا نبیوں کے ساتھ حشر ہونے والا ہے۔ نبی نے فضیلت بیان فرمائی ہے، جو امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہو۔ اور اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے تجارت کو بھی بتلایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تک کوئی تجارت کے اصول کو نہیں جان لیتا، دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی مارکیٹ میں۔ آج تو ہمارے ہاں ساری دنیا کے وہ فریب، دھوکے بازی، جھوٹ، ملمہ سازی، کیسے بیچنا، کیسے سمجھانا، گراہک کو کیسے پٹانا، سب سکھایا جاتا ہے، لیکن اسلام کا جو اصول ہے، اسلام کا جو قاعدہ و قانون ہے، وہ نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے مطابق تجارت کریں، امانت و دیانت کے ساتھ کریں، ملک کے ملک تجارت کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے بارے میں آتا ہے، چند مسلمان آئے اور انہوں نے تجارت کی، ان کی تجارت دیکھ کر پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ چین چند مسلمان گئے، انہوں نے دکان لگائی، تجارت دیکھ کر کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو تجارت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی اہمیت بتائی۔ آپ نے خود تجارت کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ہوتا تھا، آپ لے کے جاتے بصرہ کی منڈی میں، اور اس کے بعد آپ کی محنت ہوتی، ان کا مال ہوتا۔ آپ نے تجارت فرمائی ہے، تجارت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو مسلمان اس سے بھی غافل ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے صفوں میں مفلسی زیادہ ہے، ہمارے ہاں غربت زیادہ ہے، ہمارے ہاں پریشانی، ابتلا زیادہ ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے تو یہ تیسری بات اس نے کیا کہا کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم اپنے گلی میں بھی مربوط نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی مسجد میں بھی مربوط نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے محلے میں بھی مربوط نہیں ہوتے ہیں۔ کون ہماری گلی میں ہے نہیں پتہ، کون ہمارے پڑوس میں ہے نہیں پتہ، ہمارے پڑوس میں کون بیمار ہے، کون بھوکا سو رہا ہے، کون کس طرح کے مسائل سے دوچار ہے، ہم کو نہیں پتہ۔ نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں جی رہا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ اتحاد و اتفاق جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور عملی نمونہ دنیا کے سامنے دکھایا کہ ہمارے صفوں میں جب اتحاد تھا تو دنیا میں ہم لوہا منوا رہے تھے۔ دشمنوں کا 1000 کا لشکر تھا، 313 بدر میں ہم نے دکھایا تھا، غزوہ حنین میں دکھایا تھا، غزوہ احد میں، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہے۔
آپس میں آج ہم مربوط نہیں ہیں، آپس میں ہم لڑنے جھگڑنے والے بن گئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے بن گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آج مسلمانوں میں 3 بڑی اور مہلک بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ بھی مہلک بیماری۔ ایک بیماری یہ ہے کہ مسلمان آج مسلکی تعصب میں گرفتار ہو گیا ہے، دوسرے مسلمان ذات برادری کے تعصب میں گرفتار ہو گیا ہے، مسلمان ذات برادری کے تعصب میں لگ گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان علاقائی تعصب میں لگا ہوا ہے۔ یہ مسلکی تعصب کیا ہے؟ مسلکی تعصب یہ ہے کہ وہ بریلی ہے، یہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے۔ بھائی مسلکی اختلاف اپنی جگہ، لیکن مسلکی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مسلک ہے، آپ کو مبارک، لیکن اس کی بنیاد پہ لڑنا جھگڑنا یہ درست نہیں ہے نا۔ اس کی بنیاد پر آج دشمن ہم کو جو مار رہا ہے وہ مسلک کے بنیاد پہ نہیں بلکہ مسلمان کے نام پر مار رہا ہے۔ ابھی سلمان اظہری صاحب کا تازہ واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا چرچا رہا کہ بھئی ایک شعر پڑھ دیا تھا جس میں کوئی تذکرہ نہیں تھا کسی کا، لیکن بہرحال جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے تو بہرحال گرفتار کر لیا گیا، گرفتار ہیں وہ، اور طرح طرح کے ان کے اوپر دفعات لگائے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ہمت اور حوصلہ توڑنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک عالم کا حوصلہ ٹوٹے گا، دوسرے علماء بھی سوچیں گے جائے بھاڑ میں بھائی، ہم خامخواہ بول کر کے قوم تو پیچھے رہ جاتی ہے تماشا دیکھنے کے لیے، جائے قوم میں بھاڑ میں، ہم کو نہیں بولنا ہے، آج بات ہی نہیں کرنی ہے نا۔ پہلے جو حالات تھے الگ۔ اللہ اکبر، میں آپ سے عرض کروں کہ وقار ابن قتیبہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں۔ وقار ابن قتیبہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، اپنے بستی کے بڑے عالم تھے اور لوگوں میں بڑا ان کا اثر و رسوخ تھا۔ تو یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ مصر کا جو وزیر تھا احمد ابن طولون مصری، وہ مصر کا وزیر تھا، وزیر اعظم کے بعد دوسرے نمبر کا تھا احمد ابن طولون۔ یہ حضرت وقار ابن قتیبہ سے بڑا تعلق رکھتا تھا، ان سے محبت رکھتا تھا، ان سے ملنے جایا کرتا تھا۔ وزیر صاحب جا رہے ہیں نا ملنے، لیکن وہ جو محدث تھے، جو عالم تھے، ان کو پسند بھی نہیں تھا کہ وزراء ہمارے پاس آئیں، لیکن ایک آدمی آ رہا ہے تو اس کو بھگا نہیں سکتے ہیں نا۔ خیر، وہ آتا رہا اور ہر سال جو ہے 1000 درہم کی تھیلی لا کر حضرت وقار ابن قتیبہ کو دیتا تھا وہ احمد ابن طولون۔ 1 سال 2 سال 3 سال بڑے عقیدت کے ساتھ آتا اور ہر سال 1000 درہم کی تھیلی حضرت کو دیتا۔ بھئی حضرت پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے معاش کا کیا ہوگا، لہذا وہ تحفے کے طور پر دیا کرتا تھا۔ 18 سال تک دیتا رہا مستقل۔ 18 سال کے بعد یہ ہوا کہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، وزیر اعظم کہہ لیجئے، اس کا انتقال ہو گیا، اور بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیا تھا کہ ہمارے بعد ہماری جگہ پہ جانشین ہمارا بیٹا ہوگا۔ بیعت بھی لے لیا تھا۔ مرنے کے بعد جو ہے کچھ لوگ اس کے مخالف ہو گئے، نہیں بھئی ابھی بچہ ہے، کم عمر ہے، یہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ احمد ابن طولون دوسرے نمبر کا آدمی تھا، وہ چاہ رہا تھا میرے لیے اچھا موقع ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا جاؤ جا کے حضرت وقار ابن قتیبہ سے ایک فتویٰ لے لو اور اپنے حق میں فتویٰ جاری کرا لو، حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں، یقیناً تم وزیر اعظم بن جاؤ گے، تمہارا بڑا تعلق ہے۔ احمد ابن طولون نے کہا موقع اچھا ہے، بھاگا گیا حضرت وقار ابن قتیبہ کے پاس، کہا حضرت یہ صورتحال ہے، آپ اگر ایک فتویٰ لکھ کے دے دیں کہ باپ نے، بادشاہ نے مرنے سے پہلے جو اس نے بیعت لے لی ہے اپنے بیٹے کے لیے، شرعی طور پر درست نہیں ہے، اس کو باطل کیا جاتا ہے، میرے حق میں آپ فتویٰ دے دیں، میں دوسرے نمبر کا ہوں تاکہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں غور کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ لکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت نے فتویٰ لکھا اور اس کو بلایا احمد ابن طولون کو، اور اس نے کہا
اور وقار ابن قتیبہ نے کہا احمد ابن طولون سے کہ نہیں، بادشاہ نے جو جانشینی کا فتویٰ لیا ہے، جو بیعت لیا ہے، وہ درست ہے اپنی جگہ پہ، الا یہ کہ پورے عوام مخالف ہو جائیں تو بات الگ ہے۔ تو اس کے بعد یہ احمد ابن طولون بڑا غصہ ہونے لگا، حضرت آپ ہمارے حق میں فتویٰ دیجئے، صاف صاف کہیے کہ مجھے بنایا جائے وزیر اعظم۔ حضرت وقار نے فرمایا، بڑے عالم تھے، فرمایا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے خلاف محض تعلق کی بنیاد پہ تمہارے حق میں فتویٰ دے دوں۔ بہت سارے علماء کے پاس جاتے ہیں اسی لیے چاپلوسی کرنے، تاکہ وہ اپنے، اور بہت سارے علماء چاپلوسی کرتے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے جو کرتے ہیں ان کی عزت کوئی وقار باقی نہیں۔ وقار ابن قتیبہ نے کہا نہیں بھائی، ہم نے جو فتویٰ دیا ہے وہی صحیح ہے، تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں۔ بڑا غصہ ہوا، کہنے لگا اچھا 18 سالوں سے آپ کو جو یہ ہدیہ دے رہا ہوں ہر سال، یہ ہزار درہم، وہ لائیے واپس کیجئے ہمارا، نہیں تو ہمارے حق میں فتویٰ دیجئے۔ ڈرانے دھمکانے کی بات، اس نے سمجھا ہوگا کہ حضرت نے خرچ کر لیا ہوگا، یہ غریب آدمی ہے کہاں سے لائیں گے پیسے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو۔ حضرت وقار ابن قتیبہ گئے اندر اور اپنے الماری میں انہوں نے وہ 18 تھیلی رکھے تھے، 1 درہم بھی خرچ نہیں کیا تھا، جیسے بند تھی ویسے ہی بند تھیلیوں کو 18 تھیلیوں کے لا کر اس کے منہ پہ مار دیا، یہ لو تمہارا، چلو نکلو۔ اور فرمایا حضرت نے مجھے اندازہ تھا پہلے سے ان تھیلیوں کے بدلے میں کبھی نہ کبھی مجھ سے تم غلط کام ضرور کرانا چاہو گے، اس لیے میں نے حفاظت سے رکھا تھا، لو لے کے چلتے رہو تم بہرحال۔ تو بہرحال دوستو اور بزرگوں، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کے لیے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں سلمان اظہری کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مولانا سلمان اظہری کے بارے میں، کہ ان کو پکڑوانے والا اور ان کے خلاف FIR درج کرانے والا کوئی غیر نہیں بلکہ وہ کوثر مجیدی مسلمان ہے، صوفی خانقاہ کا بڑا ہے، کانپور کا رہنے والا ہے، کوثر مجیدی نے ان کے خلاف FIR درج کیا، یہ دہشت گرد ہے، اس کا پاکستان سے تعلق ہے، 50 بات اس نے کہی ہے۔ اپنوں نے ہی تو بیڑا غر کیا ہے نا، اپنوں نے ہی بیڑا غر کیا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، کون تھا؟ اپنا ہی تو تھا، میر صادق، کوئی غیر تو نہیں تھا نا۔ سراج الدولہ کا معاملہ آیا، بڑا بہادر سپوت اور پلاسی میں جنگ لڑی اس نے، وہاں بھی ان کے جو ہار کا سبب تھا کوئی غیر نہیں تھا، اپنا تھا، میر جعفر تھا، اس نے غداری کیا، نتیجے میں مرشد آباد کی گورنری مل گئی اور بہت کچھ اس کو مل گیا۔ تو ہر زمانے میں اپنے، اور آج بھی افسوس کی بات ہے، آج بھی مسلمان اپنوں کے خلاف مخبری کا کام کر رہا ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے گلیوں میں مخبر متعین کر رکھے ہیں۔ ایک مسلمان چند پیسوں کی خاطر اور ایک کپ چائے کے لالچ میں اپنے مسلمان بھائی کی مخبری کر رہا ہے، غلط باتیں پہنچا رہا ہے اور غلط شکایتیں لگا رہا ہے، علماء ہوں غیر علماء ہوں، یہ آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ اگر یہ روش نہیں چھوڑو گے تو جس طرح جوتے پڑ رہے ہیں سلسلہ نہیں تھمنے والا ہے۔ لہذا یہ 3 باتیں ہم کو طے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تعلیم کے لیے آخری حد تک ہم کو گزر جانا ہے، بھوکے رہنا پڑے بھوکے رہ لو، آدھے پیٹ کھانا ہو آدھا پیٹ کھا لو، لیکن طے کرو ہم اپنی اولاد کو ہر طرح کی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں گے، دینی تعلیم بھی دلائیں گے، دنیاوی تعلیم بھی دلائیں گے، ہر طرح کی تعلیم سے ہم آراستہ کریں گے، چاہے ہمارا جو حال ہو۔ آدمی طے کرے تو ہو سکتا ہے، پہلے ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تجارتوں کی طرف توجہ دیں، چھوٹا ہو بڑا ہو ان چیزوں کے اندر ہم لگیں۔ شکوہ کہاں کرتے پھرو گے، ملازمت نہیں ملتی ہے، مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے حالات ایسے بنائے ہیں، جس دائرے میں ہے اس دائرے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ چاہے جیسے بھی حالات آئیں، آپس میں ہم لڑیں گے نہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ یہ نہیں کہ اپنے بھائی کے مخبری ہم کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے خلاف شکایتیں کر رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو۔ لہذا یہ چیزیں
وہ جو یہودی نے کہا کہ یہ تینوں باتیں ہم نے لیا ہے کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے۔ مسلمانوں نے نہیں لیا ہے، تو ظاہر ہے قرآن و حدیث میں ہونے کی وجہ سے ہم کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا نا۔ ہم کو اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہم کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ایک اور واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمیں یاد آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ آتا ہے۔ امام بخاری عالم اسلام کی بڑی عظیم شخصیت، ان کا واقعہ ہے کہ بخارا کے رہنے والے تھے حضرت، اور بخارا کا جو امیر تھا، گورنر وہاں کا تھا خالد، اس نے جو ہے حضرت امام بخاری کے درس میں ہزاروں افراد شریک ہوتے تھے، ہزاروں افراد۔ تو اس نے جو ہے خالد نے، وہاں کے گورنر نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر پہ آ کر ہمارے بچوں کو بھی ذرا آپ بخاری اور جو تاریخ کبیر ہے ذرا وہ پڑھا دیا کریں۔ تو جس کے ذریعے خبر بھیجا تھا امام بخاری نے اسی سے خبر بھیجوا دیا کہ علم دین کو کسی کے دروازے پر جا کے ذلیل نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر پڑھنا ہے تمہارے بیٹوں کو ہمارے پاس بھیجو۔ ہزاروں افراد پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بولو پڑھنے کے لیے۔ بڑا غصہ آیا اس کو کہ اچھا میں گورنر ہوں، میں نے کہا آ کے پڑھائیے تو یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس گورنر نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت اچھا ایک کام کریں، میرے بچوں کے لیے الگ آپ مجلس نہیں لگا سکتے ہیں، میرے گھر نہیں آ سکتے ہیں، تو کم سے کم آپ ان کو الگ، سب لوگوں سے الگ بٹھا کے پڑھائیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی علم دین عام ہے، عام مجمع میں بیٹھ کر جیسے عام لوگوں کو پڑھاتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی بولو بیٹھ کے پڑھنے کے لیے، الگ سے وقت نکال کر دینا کیا مطلب ہوا بھائی؟ حضرت نے انکار کر دیا۔ اب گورنر کو غصہ آیا، میں بخارا کا گورنر ہوں اور یہ ہماری گورنری کے ماتحت ہیں، حالانکہ جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے اور کتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں، لیکن اب سازش رچنا شروع کیا۔ ہمارے ہاں بھی تو سازش رچتے ہیں نا لوگ، کوئی آدمی ہے بڑا، اگر نہیں سنا امام صاحب نے چلو کچھ شروع کرو سازش، تو گورنر نے سازش کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا کیا، اس نے بدعتی ہونے کا الزام لگایا، فسق و فجور کا الزام لگایا۔ آج کل تو لوگ بہت سارے الزام لگا دیتے ہیں نا، موقع ملے جھوٹ سچ کچھ بھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ الزام لگا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آرڈر دے دیا کہ آپ بخارا چھوڑ کے نکل جائیے، آپ اس بستی میں رہنے کے آپ قابل نہیں ہیں۔ امام بخاری کو نکالا جا رہا ہے۔ حضرت امام بخاری نے گورنر کا حکم ہے، ظاہر چھوڑنا پڑا۔ جب چھوڑنے لگے بخارا کو تو انہوں نے دعا کیا، جو بد دعا تھی، اے اللہ اس امیر نے جس طرح مجھے ذلیل کیا ہے، اس گورنر نے جس طرح مجھے ذلیل کیا ہے، اے اللہ تو اس کو اور اس کے متعلقین اعزاء اقربا اہل و عیال کو بھی ذلیل فرما دے۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو نکل گئے، لیکن اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی خلیفۃ المسلمین نے بخارا کے گورنر کو معزول کر دیا گورنری سے، اور معزول کرنے کے بعد منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے پورے بخارا میں اس کو گھمایا گیا، ذلیل کیا گیا۔ ایک اللہ والے کو ذلیل کیا تھا، ایک عالم کو ذلیل کیا تھا، غیبی طور پر اللہ نے اس گورنر کو اور امیر بخارا کو گدھے پہ سوار کر کے گھمایا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے جو متعلقین تھے، غلط مشورہ دینے والے تھے، ایک ایک کر کے سب تڑپ کے مر گئے۔ آگے سنو، مر گئے وہ رہنے دو، آگے علماء نے لکھا ہے ایک زمانے میں بخارا اور سمرقند، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بخارا اور سمرقند کا علاقہ جو تھا وہ علماء سے بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں۔ لیکن جب علماء کی ناقدری ہوئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آج تک اللہ نے اس سرزمین پر علماء کو بھیجنا بند فرما دیا ہے۔ آج بخارا سمرقند میں علماء نہیں ہیں، معمولی کچھ ہو تو ہوں، لیکن اللہ نے کہا جس سرزمین پر ہم اپنی نعمت کو اتارتے ہیں اور لوگ ان کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، اللہ کے لیے مسلک کے معاملے میں اپنا مسلک اپنے پاس رکھو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپس میں متحد اور متفق رہو۔
ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہو. اگر یہ بات ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو مخلص ہوتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں. اللہ کی مدد آتی ہے. افغانستان کے لوگوں نے سالوں تک امریکہ اور دوسروں سے لڑا ہے، لیکن وہ مخلص تھے، مجاہد تھے. صحیح طور پر کپڑا پہننے کے لیے نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، لیکن امریکہ جیسی طاقت کو انہوں نے ہارنے پر اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. اللہ کی مدد ان کے لیے آئی تھی. تو اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اصولوں پر، قرآن کے اصولوں پر چلتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کے اختلافات سے، ہر طرح کے انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.